رفیع سودا نے لکھا ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے. سودا گری کیجئے تو اس میں یہ مشقت، سوداگری کیجئے تو اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے سفیان ہے. یعنی شاعر اس شعر میں شاعر آشوب کا حال، مرزا محمد رفیع سودا شاعر آشوب کا حال بیان کر رہا ہے کہ شہر آشوب کی صورتحال کیا ہے. اگر سوداگر لوگوں کو بھی اتنی مشقت، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اگر دکن میں کوئی چیز انہیں بکنے کے لیے لانا پڑے تو وہ چیز ان کو سفیان کے شہر سے خرید کر لانا پڑے گا. یعنی اس شہر کے اس بدحالی کے حال میں یہ سوداگروں کا بھی اس طرح کا حال ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا ہے شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی احوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے. یعنی مستغنی احوال کہتے ہیں، جن کو جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو. جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، جو بے نیاز ہو. یعنی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو، ہر فکر سے دور ہو، ان کا حال بھی یہاں اس شہر آشوب میں ایسا ہی ہے کہ جو شاعر لوگ اپنا کلام سنانے کے لیے، اپنا کلام دوسروں کو سنانے کے لیے، یا عام طور پر جو شاعر غموں سے آزاد ہے، یا یہ مشہور ہے کہ ہر شاعر ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر و غم دور ہو جاتے ہیں. لیکن شہر آشوب کے دردناک حالات نے انہیں بھی حد درجہ پریشان کر رکھا ہے. تیسرا ہے تیسرا شعر ہے اس کا. مشتاق ملاقات انہوں کا کسب ناکس. مشتاق ملاقات انہوں کا کسب ناکس. ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے. یعنی شاعر ابن فلاں ابن فلاں کہتے ہیں دولت اور حکومت رکھنی. یہاں انہوں نے فلاں و ابن فلاں، یہاں انہوں نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہت زیادہ حکومت یا دولت والے ہیں. دولت یا حکومت رکھنے والوں کی طرف یہاں
शायर ने इशारा किया है, यानी शायर ने फलां इब्न फलां का मतलब यहाँ दौलतमंद या हुकूमत करने वाले लोगों की तरफ इशारा किया है। और इस शायर में शायर फरमाता है कि हर शख्स असर व रसूख पैदा करने और अपने आप को महफूज रखने के लिए दौलतमंदों और हुक्मरानों से मुलाकात और इनकी ही खुशनुदी हासिल करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ऐसे हालात में दौलत और हुकूमत ही काम आती है। यानी शहर के ऐसे हालात में, शहर आशो के ऐसे हालात में इंसान को दौलत ही काम आती है, दौलत और असर व रसूख ही काम आता है। और दूसरा है, अगर ईद का मस्जिद में पढ़ी जाके दो गाना, अगर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नियत कता तहनीयत खानो जमा है। दो गाना कहते हैं दो रकात को, यानी जो दो रकात नमाजें हम अदा करते हैं। और कत्ताए तानियत कहते हैं जो खुशी और मुबारकबादी के मौका पर लिखा जाए, जो खुशी और मुबारकबादी के मौका पर बोला जाए। यानी इस शायर में शायर फरमाते हैं कि लालची और खुशामद पसंद लोग जब ईद की दो रकात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो उस वक़्त भी वो बादशाही वक़्त और उम्रा की शान में कता लिखने की फिक्र में होते हैं, क्योंकि ये शायर आशूब का हाल ही ऐसा है कि लोग बड़े बड़े लोगों की, हुकूमत वाले लोगों की आनमानी करते हैं और उन्हीं के लिए वो खुत्ते तहनीयत ईद के दिन भी नमाज दो रकात पढ़ने के बाद भी उन्हीं लोगों के लिए वो खुत्ते तहनीयत लिखने में मसरूफ रहते हैं। ये हाल है शायर आशूब का। मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, हूँ 2 रुपए तो उसके जो कोई मसनवी ख्वां है, हूँ 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी ख्वां है। यानी इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ज़माना कुछ इस तरह से बदला हुआ है, ज़माना कुछ इस तरह से, ज़माने के हालात इस कदर बदल गए हैं कि अब इमाम और मौलवी साहिबान की भी कोई कदर नहीं। मसनवी लिखने वाला उनसे बेहतर है, वो मसनवी लिखता है तो कम अज कम 2 रुपए उससे मिल ही जाते हैं, मगर इमाम और मौलवी को कोई पूछता तक भी नहीं। हज़र अखवांद का अब क्या मैं बताऊं, एक कासे दाल अदस
و جو کی 2 نان ہے۔ ماں حضر کہتے ہیں کھانا جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہے۔ اخواند کہتے ہیں استاد کو، اور کاسہ کہتے ہیں پیالہ کو۔ عدس دال کہتے ہیں مسور کی دال، اور نان کہتے ہیں روٹی کو۔ یہ فارسی لفظ ہے نان، فارسی میں روٹی کو نان کہتے ہیں۔ یعنی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اب استاد کی خستہ حالی دیکھیے، اب استاد کی خستہ حالی کا، یہاں اس نے مولوی صاحب کا ذکر کیا، ملا کا ذکر کیا، شاعر کا ذکر کیا، سوداگر کا ذکر کیا، اب یہاں پہ یہ استاد کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر آشوب میں شاعر مرزا محمد رفیع سودا شاعر آشوب میں اب استاد کا ذکر کر رہا ہے کہ اب استاد کی خستہ حالی کا ذکر کیا کروں، بیچارے کو 2 وقت کا پورا کھانا نہیں ملتا۔ استاد جو قوم کا معمار ہوتا ہے اور جن کا ادب و احترام مسلم ہے، ان کی غذا 1 پیالی مسور کی دال اور 2 سوکھی روٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی اور سادہ سا غذا استاد کو یہاں کھانے کو ملتا ہے۔ یہ استاد کی بات کر رہا ہے مرزا محمد رفیع سودا شہر آشوب کے حالات میں، شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، دن کو تو وہ بیچارہ پڑھا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہے۔ شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہے۔ ہنسا دان کہتے ہیں حساب جاننے والا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ استاد کی اب بس قدر و قیمت یہی رہ گئی ہے کہ بیچارہ پورا دن وہ لڑکوں کو پڑھایا کرے، اور اگر حساب کتاب جانتا ہے تو شام کو، شب کہتے ہیں رات کو اپنے گھر جا کے اپنا حساب آرام کرنے کے بجائے وہ حساب کتاب لکھتا ہے، تاکہ گزارا کے کسی بڑے آدمی کے گھر گھر کا حساب کتاب لکھنے کے لیے جاتا ہے، تاکہ اسے کچھ خرچہ ملے جس سے وہ اپنا پیٹ پال سکے اور جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ آرام جو چاہے کرے وقت کہاں ہے۔ اوقات جو ہے وہ جمع ہے وقت کی، یہ جمع ہے، اوقات جمع ہے وقت کی۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں، کہتا ہے کہ اب ذرا آپ خود ہی انصاف سے بتائیے کہ جو آدمی اس حیثیت کا مالک ہو، جو غم روزگار سے پریشان ہو، وہ بلا آرام اور فراغت کے لیے وقت کہاں سے لائے۔ یعنی جس کے مقدر میں آرام نہ ہو، جس کے نصیب میں آرام نہ ہو، جس کے نصیب میں فراغت نہ ہو، وہ اپنے لیے وہ وقت کہاں سے لائے جس وقت میں وہ آرام کر سکے۔